يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسری تراویح میں قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت ہوا اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف طریقے نکالتے ہیں اور دین اسلام کے مسلمہ اصولوں اور احکامات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جو دل سے تسلیم نہیں کر رہے تو ان کے اعمال ضائع چلے جاتے ہیں، کوئی ان کی قدر و قیمت نہیں پڑتی، نہ یہاں اس کے ایسے کھوکھلے اعمال کی کسی قسم کی کوئی ایسی صورت بنے گی کہ جس سے انہیں فائدہ مل سکے، اور نہ آخرت میں۔ وما لہم من ناصرین، اور دین حق کی خلاف ورزی میں کوئی انہیں اللہ کے مقابلے میں مددگار بھی نہیں مل سکتا۔ آگے اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جو جنہیں توریت دی گئی، انجیل دی گئی، مخاطب ان کا تذکرہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آج کتاب کے اصل وارث ہم ہیں، توریت کے بھی، زبور کے بھی، انجیل کے بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ کے بھی، اور جتنے بھی اللہ رب العزت نے صحیفے نازل کیے ان سب کے حقیقی وارث آج ہم مسلمان ہیں۔ لہذا یہ خطاب اب ہم سے ہے کہ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کہ جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ کتاب کے مطابق محاکمے کرو، فیصلے کرو، اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بناؤ، اس کے مطابق چلو، تو وہ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، چند دن آخرت میں سزا بھگت لیں گے، پھر جنت تو ہے ہی ہماری، پھر ہم نے بالآخر چند دن کی سزا اگر پڑ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، پھر ہم نے جنت میں ہی آ جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ اس آخرت کے مخصوص ہولناک دن کو کیوں نہیں یاد رکھتے کہ جب اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، ایک یقینی دن جب ہر انسان نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کے اعمال کا بدلہ پورا ملے گا، جو کیا ہوگا اس کے مطابق وہاں بھگتنا ہوگا، اگر اچھائی کی راہ پہ، اور اس دن کو یاد رکھ کے اللہ کے دین اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعمال انفرادی اور اجتماعی بنائے ہوں گے تو پھر ضرور وہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ تو یہ اصل میں اجتماعی نظم و نظام کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس کو قائم کریں۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اجتماعی طور پہ نفاذ کتاب اللہ کا، اس کی یہ دعوت ہے، لیکن پھر اس سے انکار کرنے والے، آج ہم سوچیں کہ ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ان معاملات کو تو دین سمجھا،
اس کے لیے دن رات کوشاں ہوتے ہیں، اسی کے نیکی اور ثواب سمجھتے ہیں، اور قطعاً ایک دن بھی ہمارے خیال میں یہ نہیں آیا کہ اس اجتماعی نظام کو جسے اسلام کہا جاتا ہے اسے قائم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کا بھی جواب دینا ہے اللہ رب العزت کو۔ تو آج ہمارا حال گزشتہ اہل کتاب سے اس معاملے میں مل گیا ہے، ہم بھی اسی طرح کے خود فریبیوں میں آ گئے جیسے وہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بیان کر کے ہمیں دعوت فکر بھی دی ہے اور دعوت عمل بھی دی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ اصل مالک الملک تو ہی ہے، بادشاہت اصل تیری ہے، یہاں وقتی عارضی اختیار تو جسے چاہے دے دیتا ہے، اور کسے چاہے وہ چاہت اللہ نے اپنی بیان کر دی ہے۔ اللہ نے وہ چاہت بیان کر دی ہے کہ میں نے تمہارے سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم دین پہ چلو گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ہمارا یہ الحمدللہ موقف ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے اندر اگر ایک جگہ کوئی حکم آیا ہے تو قرآن ہی میں دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی تمہیں مل جائے گی، تفسیر بھی مل جائے گی۔ تو مالک الملک اللہ کن لوگوں کو اقتدار دینے کی بات کر رہا ہے؟ جو اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کا عزم لے کے نکلیں گے، جن کے مد نظر اپنی بڑائی یا اپنا کسی قسم کا کوئی تسلط وہ ان کے مد نظر نہیں ہوگا، بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ، کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے۔ جو اس مقصد کو لے کے نکلیں گے اللہ رب العزت انہی کو اقتدار دے گا۔ اللہ کا اقتدار ان لوگوں کو ملتا ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ جو جس طریقے سے بھی سازشوں سے، چال بازیوں سے یا غیروں سے مل کر ان کی مختلف تدبیروں سے، سازشوں کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں، وہ بھی آتے ہی کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ وہ بھی اس طرح سے ملے ہوئے اقتدار کو اللہ کی عطا گردانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی عطا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس کے علاوہ دوسروں کا یہ تسلط شیطان کی معاونت سے وقتی اور عارضی طور پہ ہو سکتا ہے، دائمی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس آیت کا اگلا حصہ ہے کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت و ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج یہاں بھی جہاں اور قرآن فہمی میں بہت ساری خرابیاں یا غلط فہمیاں یا دانستہ کچھ لوگوں کی ایسی سوچیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اصل موضوع اور مقصد سے دور لے جاتے ہیں، ان کا ایک یہ بھی محل اور موضوع ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار ملا تو عزت مل گئی، اقتدار چھن گیا تو ذلت ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام، حضرات انبیاء علیہ السلام جنہیں اللہ نے انسانیت کے لیے مثال اور معیار بنایا، ان کے واقعات ہیں کہ جہاں انہیں دنیا میں مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا ہم کہہ سکیں گے کہ انہیں عزت نہیں ملی؟ خدا نخواستہ ذلت کا شکار ہوئے کیونکہ ان سے اقتدار روٹھا رہا۔ تو جب اقتدار کے ایوان ایسے بن جائیں کہ جہاں شیطنت اور ابلیسیت پورا ننگا ناچ رہی ہو، تو پھر یہ معیار نہیں رہ جاتا کہ حق کا اور عزت کا۔ حق اور عزت انہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو اللہ کی حاکمیت کے لیے جد و جہد کرتے رہیں، چلتے رہیں، چاہے انہیں ظاہری طور پہ جتنے مرضی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ حتیٰ کہ 3 روز اگر غار میں روپوشی کی زندگی بھی گزارنا پڑے تو پھر بھی حق اور عزت انہی لوگوں کے ساتھ ہے، وہ دوسری طرف نہیں جا سکتی کہ جو اس وقت اقتدار پہ چھائے ہوئے تھے اور قابض تھے، اور جو ان اہل حق کی تلاش کر لینے والے کے لیے انعامات کا اعلان کیے ہوئے تھے۔
تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کے پاس حق چلا گیا اور عزت انہیں مل گئی؟ نہیں، عزت و ذلت کے اقتدار جو ہے، اقتدار کی کرسی عزت و ذلت کا معیار نہیں ہے. معیار اللہ رب العزت کی حاکمیت قائم کرنے کا جذبہ اور اس کی جدوجہد ہے. اس سے اگلی آیت میں بڑے واضح طور پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ مومنوں کے مقابلے میں کفار کا ساتھ نہ دو. مومنوں کو چھوڑ کر کفار کا ساتھ دینے والے نہ بنو. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں سے مقابلے میں کافروں کی صف میں کھڑے ہونے والے اللہ رب العزت کبھی بھی انہیں محبوب نہیں بنا سکتا. کبھی بھی وہ اللہ کے ہاں حق پر شمار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے واضح حکم دیا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں کفار کے ہم نوا، ان کے مددگار اور ان کے معاون نہ بنو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی ایسا کرے گا یاد رکھے کہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں. جتنے مرضی نمازیں، روزے، سجدے اور حج عمرے جاری رہیں، لیکن جب معاملہ اجتماعی طور پہ عالمی کفر کا آئے تو پھر وہ عالمی کفر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے بھی ہو جائے اور کہیں کہ ہمیں ہمارے نماز، روزے، حج عمرے فائدہ دیں گے، تو وہ قرآن کی یہ بات سن لیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس سے آگے ارشاد فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ظاہری اقدامات کرتے رہیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ فرماتا ہے کہ جو تم دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو اس کا بھی اللہ کو علم ہوتا ہے، اور جو ظاہر کرتے ہو اس کا بھی اللہ کو علم ہوتا ہے. یعنی یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو اس میں کتنے سچے ہو، اور جو تم چھپا رہے ہو وہ اندر کیا چھپا رکھا ہے، اندر کتنا مسلمانوں سے بغض اور عناد بھر رکھا ہے، مفاد پرستی ہے، مسلمانوں کو کفار کے حوالے کرنے ہیں، مسلمانوں کو اٹھا کے کفار کی خوشنودی کے لیے ان کے حوالے کر کے ان کے ہاں اپنے آپ کو بڑا معتبر اور قابل تعریف بنا لینا. یہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ جس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. واللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو وہ ایک دن آئے گا کہ جب سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. اور آج جو تم اپنے آپ کو اس طرح سے یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ جھوٹے ادھر ادھر کے بیانات داغ کے تم مسلمانوں کو اپنے ساتھ کا یقین دلا دو گے، اللہ فرماتے ہیں قطعاً ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ دن آئے گا کہ جب ایسے لوگ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے کاش کہ یہ جو ہماری وہاں کی کرتوتیں تھی آج یہ ہم سے کہیں دور چلی جائیں، ہم اس سے کہیں دور ہو جائیں. لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. اور اس سے آگے ارشاد فرما دیا کہ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنا خوف دلا رہا ہے، اپنا خوف، کہ اگر اللہ کا خوف تمہارے دلوں پہ غالب رہے گا تو دنیا کا ہر خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو دنیا کی ہر چیز کا، ہر طاقت کا خوف تمہارے دل میں اس طرح سے رچتا بستا چلا جائے گا کہ شاید تمہارے دل کے اندر جگہ ہی ختم ہو جائے مزید خوفوں کی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ بڑا اس میں اللہ نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے کہ اللہ جو تمہارا خالق و مالک ہے اس سے محبت تمہاری فطرت میں شامل ہے، تمہاری فطرت میں شامل ہے. فطرت سلیمہ اسے کہتے ہیں کہ جو اصل فطرت ہے وہ یہی ہے کہ مخلوق کو اپنے خالق سے انتہا درجے کی محبت ہو. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم واقعتاً اس فطری جذبے کو کار فرما رکھتے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے اللہ بتا رہا ہے. محبت کے اظہار کے لیے طریقہ یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر واقعی تمہارے دلوں میں اللہ سے محبت شدید ہے، سب سے زیادہ ہے، غالب ہے، تو پھر اس کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و مکمل اتباع کرو. جب تم کامل و مکمل اتباع کرو گے
تو تم اللہ کے جو محب تھے، محبت کرنے والے، وہ اس طرح سے تبدیلی اتنی بڑی آ جائے گی کہ جب تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و مکمل اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آج تم اللہ کے محب ہو، اللہ سے محبت کے خواہش مند ہو، دعوے دار ہو، تو جب اتباع رسول کامل و مکمل کر لو گے تو پھر یہ منظر بھی آئے گا کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو اس اطاعت کی راہ پہ چلنے والے ہیں وہ سارے مل کر اس راہ پہ چلے، اس طرح سے کہ اطاعت کا ایک ایسا اجتماعی نظام اور نظم قائم کر دیں کہ جس میں سارے لوگ آتے چلے جائیں اور اس لڑی میں پروتے چلے جائیں اپنے آپ کو۔ یہ ہے اللہ کا حکم اور اللہ کا منشا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس طرح سے تم پھر گئے تو یاد رکھو لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی نظم میں اپنے آپ کو اسلام پہ قائم رکھنا ہوگا۔ اور اسلام کون سا ہے؟ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بنیادی حیثیت دی گئی ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ اہل کتاب سے اشتراک عمل چاہتے ہو تو اس کی راہیں اور اس کے خد و خال تمہارے لیے اللہ متعین کرتا ہے۔ آج دنیا میں اگر یہود و نصارہ مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد چاہتے ہیں تو وہ قرآن کریم کے ان حروف میں اور ان احکامات میں بالکل واضح ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اہل کتاب آؤ ہم متحد ہو جائیں آج پوری دنیا میں، ہمارا اتحاد سامنے آ جائے۔ کس نقطے پہ؟ اس ایک نقطے پہ کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں تسلیم کریں گے۔ معبود صرف ایک اللہ ہی ہوگا جو تمہارا بھی خالق ہے ہمارا بھی خالق ہے، جو تمہارا بھی مالک ہے ہمارا بھی مالک ہے، جو تمہارے لیے بھی رزاق ہے ہمارے لیے بھی رزاق ہے، جس کو ہر طرح کا اختیار و اقتدار حاصل ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ آؤ اس ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اس نقطے پہ ہم تم جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تاکہ انسانیت سکون میں آ جائے، امن میں آ جائے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اپنے اقتدار کی اور چودراہٹ کی خواہش ختم کر دیں۔ اللہ رب العزت کے دین کو اور اس کے حکموں کو غالب کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، اور اپنی ذاتی اقتدار اور دنیا پہ غلبے اور قبضے کی جو خواہشات ہیں ان کو توڑ اور چھوڑ دیں، تو پھر ہمارا تمہارا اشتراک ہو سکتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ اس نقطے پہ نہ آئیں تو مسلمانوں کو واضح طور پہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے پھر اعلان کر دینا ہے کہ اگر تم اپنے ذاتی اقتدار اور ذاتی چودراہٹ اور قبضہ دنیا پہ جمانے کے لیے نکلو گے تو تمہارا مقابلہ ہم ہی سے ہوگا جو صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ کی حاکمیت تمام مسائل کا حل ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی حاکمیت انسانیت کی فلاح کا واضح راستہ ہے اور اکلوتا راستہ ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ آج ہر ایک کہتا ہے دنیا میں کہ ہم امن کے داعی ہیں، ہم امن کے داعی ہیں۔
امن کا یہ راستہ قرآن نے دکھا دیا ہے، اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ اگر اس راستے کو آج ہم سب اپنا لیں تو دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے، انسانیت سکون میں آ سکتی ہے، انسانیت امن میں آ سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں جو کرتے تو پھر یاد رکھیں وہ انسانیت کے دشمن تو ہو سکتے ہیں، انسانیت کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آج اس آیت کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ خدا پرستی، انسان دوستی اس کے اندر تب ہوگی کہ جب ایک اللہ رب العزت کی حاکمیت قائم کرنے کی ایک خواہش لے کے نکلو گے، سمجھو گے کہ یہی راستہ ہے، تو پھر یہی انسان دوستی کا راستہ ہے، اس کے سوا سارے انسانیت دشمنی کے راستے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تمہیں اچھی طرح سے حقیقت کا ادراک بھی ہے، فہم بھی ہے، اس کے باوجود تم پھر اللہ کے اس دین کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس قرآن کو جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کو اگر تم جھٹلا رہے ہو، اس کا کفر کرتے ہو اور انکار کرتے ہو، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، حالانکہ تم اس سے پہلے کہ آسمانی تعلیمات بھی تمہارے پاس ہیں، ان میں بھی اللہ نے وہی کچھ حکم دیا تھا جو آج قرآن میں جمع کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر غیر کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین دنیا میں غالب کرنے کی سوچو گے تو پھر ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ کبھی بھی کوئی بھی دین اللہ کے دین کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی جب کبھی بھی جہاں بھی جس وقت میں جس طرح سے بھی جس انداز میں بھی دین کے مقابلے میں کچھ اور، چاہے وہ ماضی کے حوالے سے ہو یا ذاتی طور پہ ہو، اس کے غلبے کی بات کرے گا دین کے مقابلے میں، تو فرمایا فلن یقبل منہ، نہ اس دنیا میں قابل قبول اس کی یہ حرکت ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں اس کو کوئی معافی ملے گی۔ اور آخرت میں اللہ نے جو رکھ دیا ہے وہ دنیا میں بھی رکھا ہے، یعنی آخرت میں اگر یہ قابل قبول نہیں تو دنیا میں بھی نہیں۔ اگر وہاں قابل سزا ہے تو یہاں دنیا میں بھی یہ عمل قابل سزا ہی ہونا چاہیے۔ مومن کو ہمیشہ اس کی مزاحمت کرنا ہوگی کہ دین اسلام کے مقابلے میں وہ کسی بھی دین کو پنپنے نہ دے، پروان نہ چڑھنے دے، غالب نہ ہونے دے، نافذ نہ ہونے دے، بلکہ اسلام ہی کے غلبے کی، اسلام ہی کے نفاذ کی پوری جد و جہد جاری رکھے، اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنا لے۔ اس کو قرآن کی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ ہر طرح کی عبادت ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی حاکمیت ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ مومن کی زندگی کے مقاصد ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انہیں پورا کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔